حضرت موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے اندر ایک بادشاہ ہی کافر ہے، اس بادشاہ دا نام فرعون ہے، اور اے فرعون مصر دا بادشاہ ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دا بادشاہ گزرا۔ اس بادشاہ نے اپنے آپ کو رب اپنانا شروع کیتا، لوگوں کو آکھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تہاڈا وڈا رب ہاں، رب اعلی ہاں۔ تو لوگ اس دی پوجا کرنے ہن، اس کو سجدہ کرنے ہن۔ تو سامعین محترم، اسی کافر فرعون بادشاہ نے ایک نہار خواب ڈٹھا کہ بیت المقدس دے وچوں، یعنی فلسطین جڑا ملک ہے اس دے وچوں باہر نکل کے تے مصر ملک دے اندر وہ بھا آ ویندی ہے، اور جس ٹائم وہ مصر دے اندر وہ بھا داخل تھیندی ہے تو جتنے بھی مصر دے اندر رہن والے لوگ ہونے ہیں انہوں نے وہ ساری بھا ختم کر دیندی ہے۔ ہن فرعون ایک خواب دیا دیتا ہے، جڑے مصر دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے جتنے پیروکار ہوتے ہیں انہوں نے بھا کوئی نقصان بھی نہیں پہنچاندی۔ یہ بھا صرف اور صرف انہوں نے ختم کریں دی ہے جڑے فرعون دے پیروکار ہوتے ہیں، فرعون دے لوگ ہوتے ہیں، فرعونی ہوتے ہیں۔ یہ بھا صرف اور صرف انہوں ہی ختم کر چھڑے دی ہے۔ تو سامعین محترم، یہ فرعون نے خواب ڈٹھا۔ خواب دیکھنے کے بعد فرعون بڑا پریشان کیا۔ اس خواب نے فرعون کی پریشانی کے اندر بہت زیادہ اضافہ کر چھوڑا۔ تو فرعون نے اپنے وزیراں کو، جادوگراں کو، جڑے خواب دے سامر دے ماہرین ہیں، انہوں کو پوچھا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے جڑا خواب میں ڈٹھا ہے۔ تو سامعین محترم، المختصر فرعون کو آکھا گیا کہ یا بادشاہ، یا امیر، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل دے اندر ایک ایسا بچہ پیدا تھی سی، وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد تیری اس سلطنت نو، تیری اس بادشاہی نو ختم کر دے سی۔ وہ بنی اسرائیل کے اندر وہ بچہ پیدا ہو کے تیری حکومت تے زوال آوے سی۔ وہ بچہ پیدا اس زمین چو کڑ کے ملک بدر کر دے سی۔ تو فرعون پورے مصر کا بادشاہ ہے۔ فرعون نے اپنے درباریوں کو حکم دیتا، اپنے وزیروں کو حکم دیتا کہ انہیں کرو، بنی اسرائیل دے وچوں جڑا بھی بچہ پیدا تھی وے تساں اس بچے کو فوراً ذبح کر دیو، اُدا گاٹا لہا دیو۔ تو وہ بادشاہ کا حکم ہے، انہیں بنی اسرائیل دے وچوں کہ بچہ پیدا تھی وے ہاں، وہ وزیر نشانے تے کھڑے ہونے ہیں، اس بچے کی گچی لہا چھڑنے ہیں، اس کو ذبح کر چھڑنے ہیں۔ تو سامعین محترم، ہزاروں کی تعداد کے اندر انہوں لوگوں نے بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیتا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ کم و بیش 12,000 انہوں نے بچوں کو قتل کیتا ہے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 70,000 بچوں کو انہوں نے چند سالہ کے عرصے کے اندر قتل کیتا ہے۔ بہرحال ہزاروں کی تعداد ہے، اس بادشاہ کے حکم کے نال انہیں بچہ اس دنیا میں آتا ہے فوراً وہ ذبح کر دیتا بہتا ہے۔ سامعین محترم، انہوں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونا ہے، انہوں بادشاہ کا حکم کیا کھڑا ہے کہ انہیں بچہ پیدا ہو گئے فوراً اس کو ذبح کر دیو۔ انہوں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا پہ آنا ہے، پیدا ہونا ہے، آپ کی پیدائش ہونی ہے۔ رب کریم نے آپ کی پیدائش تو پہلے آپ کی والد محترمہ کو رب کریم نے حکم فرمایا ہے، آپ کی والد محترمہ کے دل کے اندر یہ گل سٹ چھوڑی، پا چھوڑی کہ اے اللہ دی بندی، تیرے جسم اطہر دے وچوں ایک نبی پیدا ہونا ہے،
جنہیں وہ نبی پیدا تھیلے تینے اس نبی نو کھیر پلا کے رکھنا ہے، یعنی کھیر پلا دے رہنا ہے۔ وقت رب کریم نے اس دے دل کے اندر ایک گل بھی پاتی کہ اے اللہ دی بندی، اس میں تے دی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کو کھیر بھی پلا کے رکھنا ہی بھی۔ ہاں اگر تینوں فرعون اور اس دے فرعونیوں کو خطرہ ہوئے یا یہ بچہ رو پوے تو وقت نے اس نو بچے نو صندوق دے اندر بند کر کے دریا دے اندر بہا چھوڑنا ہے، سٹ چھوڑنا ہے۔ وقت رب کریم نے فرمایا کہ اے اللہ دی بندی، جس ٹائم تو اس نو صندوق دے اندر پا کے دریا دے اندر سٹے سے تو وقت میں خود ہی دی حفاظت فرما چھوڑے سا، اس بچے دی حفاظت فرما کے وقت اس تو بعد میں تیرے لئے حوالے کر چھوڑے سا، وقت اس تو بعد میں اس بچے کو اپنا نبی تے رسول بھی بنا چھوڑے سا۔ سامعین محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، مقررہ وقت کے اندر آپ دی پیدائش تھی، تو آپ دی والدہ محترمہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 4 مہینے کھیر پلایا ہے۔ 4 مہینے تو بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پے، تو آپ دی والدہ محترمہ بڑیاں پریشان تھیاں کہ وہ رب کریم تو گل یاد آ گئی ہے کہ اگر تینوں فرعون یا فرعونیاں دے فساد کا خطرہ ہوئے یا یہ بچہ روک ہوئے تو اس کو صندوق کے اندر پا کے دریا کے اندر سٹ چھوڑنا ہے۔ تو 4 مہینے دودھ پلاون تو بعد یہ بچہ رو پیا تو آپ دی والدہ محترمہ نو خطرہ تھیا، تو آپ نے صندوق کے اندر پا کے 4 مہینے دے اس اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نو صندوق دے اندر پا کے دریا دے اندر سٹ چھوڑا۔ سامعین محترم، وہ صندوق اسی گھر کو لڑدا لڑدا تیردا تیردا فرعون دے محل دے سامنے آ کے ایک درخت دے سامنے رک ویندا ہے، اڑ ویندا ہے وہ صندوق۔ ان فرعون دا حکم ہے کہ ایویں بچہ پیدا ہوئے فوراً اس کو قتل کر دو، اس کا گاٹا بہا چھوڑو۔ سامعین محترم، فرعون جس ٹائم دیتا ہے کہ دریا دے وچوں وہ دریائے نیل ہوتا ہے، دریائے نیل دے وچوں فرعون صندوق چا گھندا ہے۔ فرعون صندوق کھلیندا ہے، کیا لیتا ہے کہ ایک خوبصورت یہ بچہ موجود ہے جس کا جسم اور چہرہ مبارک چند اور چمکتا پیا ہے۔ تو فرعون دے دل دے اندر خیال آتا ہے کہ یہ تو وہ بچہ لگتا ہے جس نے میری سلطنت اور میری حکومت کا تباہ کرنا ہے، جس نے میں نو اس زمین چکڑ چھوڑنا ہے، میری سلطنت کو ڈھا دے سی۔ تو فرعون کافر بادشاہ دے دل کے اندر آتا ہے کہ کیوں نہ ہوئے کہ اس بچے نو قتل کر لے ماں، اس نو ذبح کر لے ماں۔ تو جنہیں وہ قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو جی فرعون کی گھر والی ہوتی ہے اس کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا ہے۔ یہ فرعون کی گھر والی ہے حضرت آسیہ۔ فرعون کی گھر والی بڑی نیک عورت ہے، بڑی ایمان والی ہے۔ اللہ دے جڑے نبی گزرے ہیں نا انہوں نے یہ اولاد اور نسل چکی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ غریبوں تے مسکینوں تے رحم کرنے والی عورت ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی۔ فرعون کتنا بادشاہ تے کافر اور اپنے آپ کو رب آتا ہے، بنافتی رب آتا ہے، لیکن اس دی گھر والی ایمان والی ہے، نبیوں کی نسل چھو ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جنہیں اس عورت نے پوچھا کہ اے میرا جنا فرعون اس بچے کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو فرعون نے اس بیوی نے آکھا اے فرعون ساری اولاد کو نہیں، کوئی بال بچہ کو نہیں، انہیں کر تو اس بچے کو ذبح نہ کر، قتل نہ کر، اس بچے دی میں خود تربیت تے پرورش کرے سا، اس کو پلے سا، اس کو وڈا کرے سا، اس کو اساں اپنا بچہ بڑا گھندے ہیں، لہٰذا تو اس بچے کو قتل نہ کر۔ تو فرعون گل من ویندا ہے، اس کو قتل نہیں کرے گا۔ تو سامعین محترم، ایویں ہی وہ اللہ دا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون دے قتل ہونے تو آپ بچ گئے نہیں۔ تو سامعین محترم، فرعون اور اس دے وزیرانوں اور فرعون دے سرکردہ لوگوں کو اگر پتہ چل ویندا کہ یہ وہ بچہ ہے، اگر یقیناً انہوں نے یہ واضح ہو ویندا
کہ یہ تو وہ بچہ ہے جس نے ساری سلطنت حکومت کو برباد کرنا ہے، ساری حکومت کو اٹھا دینا ہے، تو ضرور اس بچے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر لیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ رب کریم نے واللہ یعصمک من الناس، رب کریم نے اپنے نبیوں کے رسولوں کے نال وعدہ فرمایا ہے کہ میں خود رب کائنات تمہاری حفاظت فرما چھوڑے سا۔ اور وہ فرعون جس نے خود حکم دیتا ہے کہ جرا بچہ پیدا ہو اس کو فوراً قتل کر دو، ذبح کر چھوڑو، آسو پاسو ہزارہ بچہ قتل ہوتا پیا ہے، لیکن یہ بچہ فرعون کے گھر کے اندر آپ کی بیوی خود اس کی تربیت میں پرورش پہ کریں دی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اس حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر آپ پرورش پہ نہیں